بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ عزیز ناظرین، زکوٰۃ فطرے کی اس قدر اہمیت ہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے نماز پر زکوٰۃ کو مقدم کیا ہے۔ زکوٰۃ فطرہ ایک دینی شرعی مالی وظیفہ ہے کہ جو ہر مکلف کو اس کا حق ادا کرنا ہے۔ روزے کی قبولیت بھی اسی زکوٰۃ فطرے پر قرار دی گئی ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے روزے کا کمال فطرے کی ادائیگی میں قرار دیا ہے، اسی طرح جس طرح نماز کو درود بر محمد و آل محمد کے ساتھ کمال پر قرار دیا گیا ہے۔ عزیز ناظرین، زکوٰۃ فطرہ اس قدر اہمیت ہے کہ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام تاکید فرماتے تھے کہ میرے سارے غلام اور کنیزوں کا فطرہ ادا کرو، اس لیے کہ اگر کسی غلام یا کنیز کا فطرہ اگر نہیں دیا گیا، مجھے خوف ہے اس بات کا کہ وہ فوت ہو جائے گا۔ زکوٰۃ فطرہ کس پر واجب ہے؟ زکوٰۃ فطرہ ایک مسلمان عاقل اور بالغ اور کمانے والے انسان پر واجب ہوتا ہے کہ وہ اپنا زکوٰۃ فطرہ نکالے۔ اگر اس کے ماتحت اس کے افراد خاندان والے آتے ہیں، اس کے اگر ماں باپ بھی اس کے ماتحت ہیں یا اس کے زوجہ ہو اور بچے ہوں، اگر اس کے ماتحت ہیں تو ان کا بھی فطرہ اس پر واجب ہوتا ہے۔ اگر ایک گھر میں کئی کمانے والے ہوں، جیسے باپ بھی کماتا ہو اور بچے بھی کماتے ہیں، اگر گھر کا خرچ باپ اٹھاتا ہے اور سارے مخارج باپ کے ذمے ہیں تو فطرہ فقط باپ پر واجب ہوگا، بچوں پر واجب نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ فطرہ کتنا نکالنا ہے؟ زکوٰۃ فطرہ ہر فرد کے حساب سے 1 صاع یعنی 3 کلوگرام اناج جو اغلباً کھایا جاتا ہے اس معاشرے میں، عرف میں، جیسے اگر کسی معاشرے میں روٹی زیادہ کھائی جاتی ہے تو آٹے کے حساب سے 3 کلو آٹا یا اس کی قیمت نکالی جائے گی۔ اگر چاول زیادہ کھایا جاتا ہے تو 3 کلو چاول یا 3 کلو چاول کی قیمت ہر فرد کے حساب سے نکالا جائے گا۔ مہمان کے فطرے میں صرف کھانا کھانے سے مہمان حساب نہیں ہوتا ہے، بلکہ مہمان کا میزبان کے پاس رہنا اور اس رات وہاں گزارنا شرط رکھا گیا ہے۔ زکوٰۃ فطرے نکالنے کا وقت جیسے ہی عید کا اعلان ہو جائیں، زکوٰۃ فطرہ نکالنے کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور زکوٰۃ فطرہ شب عید سے لے کر نماز عید پڑھنے سے پہلے زکوٰۃ فطرہ نکال دیا جائے اور مستحق تک پہنچا دیا جائے۔ اگر عید کی نماز نہیں پڑھ رہا ہو تو نماز ظہر تک اس کے لیے مہلت ہے، وقت ہے کہ وہ زکوٰۃ فطرہ نکال دیں اور مستحق تک پہنچا دیں۔ اگر مستحق تک بالفرض نہیں پہنچا سکا اور کسی خاص فرد تک پہنچانا چاہتا ہے، اگر اس کے لیے انتظار کرنا پڑے تو وہ اسے علیحدہ کر رکھ سکتا ہے۔ زکوٰۃ فطرہ نکالنے کے بعد اس پیسوں میں وہ تصرف نہیں کر سکتا، اس پیسے کو وہ بدل نہیں سکتا، اس پر لازم ہے کہ جو پیسہ اس نے نکال کر علیحدہ کر دیا ہے وہی پیسہ مستحق تک پہنچا دے۔ کہ زکوٰۃ فطرہ قبل از عید نہیں نکالا جا سکتا ہے، مگر یہ کہ آپ اسے موقتی قرض کی نیت سے مستحق تک پہنچا دیں اور شب عید نیت کر لیں کہ جو اس نے موقتی طور پر قرض دیا تھا وہ اس کا فطرہ ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ کیا فطرہ اکاؤنٹ کے ذریعے ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے؟ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی حفظہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بینک کے ذریعے زکوٰۃ ہو یا خمس ہو یا فطرہ ہو بھیجا جا سکتا ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی سستانی حفظہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ فطرے کو بینک کے ذریعے ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا، مگر یہ کہ آپ
اس مستحق سے نیابت لیتے ہوئے آپ وہ فطرے کو اخذ کریں اور اسے بھیجیں۔ مگر اس کا آسان ترین راستہ یہ ہے، فطرے کی رقم کو بینک میں جب ٹرانسفر کیا جائے تو اسے قرض کی نیت سے بینک میں ٹرانسفر کر دیں، کہ جیسے اگر قبل از عید بھی اگر انسان کرنا چاہتا ہے تو وہ قرض کی نیت سے ہی ٹرانسفر کرے گا، اور جیسے ہی وہ مستحق کے اکاؤنٹ میں پہنچ جائیں اور شب عید ہو جائے، عید کا دن آ جائے تو وہ فطرے کی نیت کر لیں۔ تو اس طرح وہ بینک کے ذریعے بھی بڑی آسانی کے ساتھ فطرہ ٹرانسفر کر سکتا ہے۔ اور آج کے زمانے میں یہ ایک بہت ہی ضروری امر ہے کہ آج ہم کسی مستحق تک فوری فطرہ نہیں پہنچا سکتے ہیں، لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہے، احتیاط کی وجہ سے ہے، اور یا بیرون ممالک سے اگر کوئی بھیجنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی یہی ایک راستہ ہے کہ ہم بینک ٹرانسفر کے ذریعے ہی بھیجیں۔ تو اس لیے اس مسئلے کو بڑے آسانی کے ساتھ اگر ہم دیکھیں کہ یہ آج کے زمانے کا بہت ہی اہم مسئلہ ہے، قرض کی نیت سے اگر ہم بینک ٹرانسفر کر دیں اور جیسے ہی وہ پیسہ مستحق تک پہنچ جائیں ہم فطرے کی نیت کر سکتے ہیں۔ مگر فطرے کی نیت کے لیے شرط ہے کہ عید کا چاند نظر آ جائیں۔ مستحق کی کیا شرائط ہیں؟ جسے فطرہ دیا جائے گا اس کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ مومن ہونا چاہیے، اہل بیت علیہ السلام کا چاہنے والا ہو، اور وہ دیندار ہو، کھلم کھلا گناہ نہ کرتا ہو، کھلم کھلا معصیت پروردگار نہ کرتا ہو، اور بظاہر دیندار اور نمازی اور پرہیزگار ہو۔ اگر فطرہ کسی بے دین اور بے نمازی کو دیا جائے گا تو اس کی گردن پر فطرہ واجب رہے گا، وہ فطرہ ادا نہیں ہوگا۔ یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ کیا ہم کسی ادارے یا کسی ایک معتبر شخص تک ہم پہنچا دیں کہ جو مستحقین واقعی ان تک پہنچا دیتے ہیں؟ تو اس کی اجازت دی گئی ہے، ایک فرد کو کم سے کم ایک فطرہ دیا جائے، اور زیادہ سے زیادہ جو فطرہ دیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک مستحق کو اس کے 1 سال کے خرچ سے زیادہ فطرہ نہ دیا جائے۔ جیسے اگر 1 سال کا اس کا خرچ ہوتا ہے 1 لاکھ روپے، اس سے زیادہ نہ دیا جائے۔ اگر فطرہ کسی واجد الشرائط مومن پر، مسلمان پر واجب تھا اور اس نے ادا نہیں کیا تو وہ بغیر کسی ادا اور قضا کی نیت کیے ہوئے وہ اپنی زندگی بھر کا فطرہ ادا کرے گا۔ اگر اس نے شب عید فطرہ نکالنا بھول گیا اور عید کا دن وقت ظہر بھی گزر گیا تو یہاں پر بھی وہ بغیر کسی ادا اور قضا کی نیت کیے ہوئے وہ اپنا فطرہ نکالے گا، اور فطرے کا وجوب فوری ہے۔ جیسے ہی عید کا اعلان ہو جائے گا اسے فوری واجب ہے کہ وہ فطرہ نکالیں اور مستحق تک پہنچا دیں۔ فطرہ یا خود اناج نکالا جا سکتا ہے یا اس کی جو قیمت بنتی ہے وہ مستحق تک پہنچا دیں۔ مستحقین کو جب فطرہ دیا جاتا ہے، یا اگر قرض کے عنوان سے آپ قبل از عید کسی مستحق کو فطرہ بھیجنا چاہتے ہیں تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ ہم مستحقین کو یہ بتائیں کہ ہم قرض کے عنوان سے یہ پیسہ دے رہے ہیں۔ یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ وہ جو دے رہا ہے یہ فطرے کی قیمت ہے، یہ فطرہ ہے۔ یہ نیت فقط دینے والے سے ہی متعلق ہے کہ وہ یہ نیت اپنے دل میں رکھیں، اپنے ذہن میں رکھیں۔ سید کا فطرہ سید اور ناسید دونوں کو دیا جا سکتا ہے، مگر ایک ناسید کا فطرہ، غیر سادات کا فطرہ سادات کو نہیں دیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی نے غلطی سے یا جان بوجھ کر اس نے اپنا فطرہ جو غیر سادات کا فطرہ سادات کو اس نے دے دیا ہے تو اس کا حق ادا نہیں ہوا ہے، وہ دوبارہ سے اپنا فطرہ نکالے گا۔ سادات اور غیر سادات کا معیار جو قرار دیا جاتا ہے وہ سرپرست خانوادے کو دیکھا جائے گا۔ اگر کسی گھر میں سادات و غیر سادات مخلوط ہوں، سرپرست خانوادے کو دیکھا جائے گا کہ اگر زکوٰۃ نکالنے والا
اگر سید ہے تو یہ تمام فطرہ جو اس کے ماتحت اگر غیر سادات بھی کیوں نہ ہو، یہ تمام فطرہ سادات کا حساب ہوگا۔ اور اگر فطرہ نکالنے والا غیر سادات میں سے ہو اور اس کے ماتحت اگر کچھ سادات بھی آ جائیں تو زکوٰۃ نکالنے والے کے حساب سے غیر سادات کا ہی فطرہ حساب ہوگا اور یہ فطرہ غیر سادات کو ہی دیا جائے گا۔ اور یاد رکھیں کہ فطرے کے لیے نیت کرنا ضروری ہے کہ جب فطرہ نکالا جائے تو نیت کریں کہ فقط پیسہ نکال کر کسی کو دے دینے سے یہ فطرہ حساب نہیں ہوگا، بلکہ فطرے کی نیت کے ساتھ دیا جائے۔ اور جس فرد کا فطرہ دیا جا رہا ہے اپنے ماتحت جتنے افراد ہیں اپنے اہل خانوادے کے حساب سے، ان سب کی نیت کرتے ہوئے اس فطرے کو نکالیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ تمام افراد خانوادے کے ہاتھ میں یہ پیسہ دے کر ان کا ہاتھ لگایا جائے، یہ ضروری نہیں ہے کہ فطرہ کیا کسی مسجد کو یا کسی ادارے کو دیا جا سکتا ہے خرچ کے لیے۔ تو یہاں پر آیت اللہ العظمیٰ سید علی سستانی حفظہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فطرہ ایک مستحق فرد تک پہنچایا جائے گا، فطرے کو کسی مسجد یا ادارہ یا کسی مدرسے کو نہیں دیا جا سکتا ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی حفظہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فطرے کو مسجد یا کسی ادارہ یا کسی مدرسے کی فعالیت یا اس کی خدمات کے لیے، اس کے مخارج کے لیے بھی دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر وہ بھی کہتے ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ کسی مستحق فرد تک یہ فطرہ پہنچایا جائے۔ پروردگار دو عالم سے یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سے ہماری ان عبادتوں کو قبول فرما اور ہمارے ان روزوں کو، ہمارے اس زکوٰۃ فطرہ کو ہم سے قبول فرمائیں، ہمارے اعمال کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائیں۔ جو کرونا وائرس کی مشکل اس دنیا میں چل رہی ہے، جلد سے جلد اس کا خاتمہ فرمائیں اور ہم سب کے سب سے بڑی حاجت اور آرزو امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر الناصرین ومعین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ فطرے کے متعلق کچھ احکام بیان کرنا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے فطرے سے متعلق مفصل احکام ہم نے بیان کیا اور اہم مسائل جو رہ گئے تھے میں اس کی جانب اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے مہمان کا فطرہ واجب ہونے کی کیا شرائط ہے۔ مہمان کا فطرہ واجب ہونے کی 3 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ غروب سے پہلے آئے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اس کے کھانا کھانے والوں میں سے حساب ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ اس رات اس کے پاس گزاریں، شب عید اس کے پاس گزاریں اور رہیں اس کے گھر میں۔ اگر یہ تینوں شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی فاقد ہو جاتی ہے تو مہمان کا فطرہ میزبان پر واجب نہیں ہوتا، خود مہمان اپنا فطرہ خود دے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ اگر مہمان کا فطرہ میزبان پر جب واجب ہو جاتا ہے شرائط کے ساتھ، تو پھر مہمان پر اپنا فطرہ دینا واجب نہیں ہے۔ جو لوگ بیرون ممالک میں رہتے ہیں اور جس کا خانوادہ ان سے دور دوسری جگہ رہتا ہے، تو فطرہ نکالنے والے کا ملک دیکھا جائے گا، اس کے متعلقین کا ملک نہیں دیکھا جائے گا۔ جیسے اگر کوئی امریکہ، لندن یا آسٹریلیا میں رہتا ہو اور اس کا خانوادہ ہندوستان میں رہتا ہو، تو وہ فطرہ جس ملک میں رہتا ہے اس ملک کی قیمت کے حساب سے وہ اپنا اور اپنے خانوادے کا نکالے گا۔ ہاں، وہ یہ کر سکتا ہے کہ وہ اپنے خانوادے کے ملک میں وہ پیسہ بھیج دیں یا ان سے کہیں کہ اس کی جانب سے وہ نیابتاً اپنے وطن میں نکالیں، مگر شرط یہی ہوگی کہ جس ملک میں وہ رہتا ہے، یعنی امریکہ یا لندن یا آسٹریلیا، اس ڈالر کی قیمت کے حساب سے وہ اپنے
نیٹو کنٹری میں وطن میں نکلوا سکتا ہے اور مستحقین کو پہنچا سکتا ہے۔ اور ایک اہم مسئلہ جو فطرے میں اکثر پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا فطرہ بینک کے ذریعے ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے، بالخصوص آج کے حالات کے حساب سے کہ ہم باہر نہیں نکل سکتے ہیں، مستحقین تک ہماری دسترسی نہیں ہو پاتی ہے، یا اگر کوئی بیرون ممالک سے اپنا فطرہ مستحقین کو اپنے وطن میں بھیجنا چاہتا ہے تو کیا وہ بھیج سکتا ہے؟ تو آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی حفظہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ فطرے کو بینک کے ذریعے ٹرانسفر کر دیں۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی سستانی حفظہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ پیسہ بھیج رہا ہے تو اس کی نیت قرض کی رہے، اور جب وہ پیسہ اپنے وطن میں پہنچ جائیں وہ یہ نیت کر لیں کہ جو میں نے پیسہ قرض کی نیت سے بھیجا وہ میرا اور میرے خانوادے کا فطرہ ہے۔ فطرہ جس چیز پر نکالا جا رہا ہے وہ شے کا مشخص کرنا ضروری ہے۔ جیسے اگر آپ فطرہ آٹے پر نکال رہے ہیں تو آپ آٹے کو اپنے نظر میں رکھتے ہوئے یا اسے یا اس کی قیمت کو نکالیں گے۔ اگر آپ چاول پر نکال رہے ہیں تو آپ چاول کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی یا اس کی قیمت نکال سکتے ہیں۔ ہاں، اگرچہ اس میں اجازت ہے کہ آپ جتنا فطرہ بن رہا ہے اس سے تھوڑا زیادہ کر دیں اور اسے مکمل کر دیں۔ مثال کے طور پہ اگر اپنے وطن کے حساب سے 140 روپے اگر بنتے ہیں تو آپ اسے 150 کر دیں، ایسے آپ کر سکتے ہیں۔ ایک اہم مسئلہ فطرے کا یہ ہے کہ اگر میاں بیوی دونوں کام کرتے ہیں اور دونوں کے پیسے سے گھر چلتا ہے تو فطرہ کس پر واجب ہے؟ فطرہ شوہر پر واجب ہوگا کہ وہ اپنا اور اپنی زوجہ کا، اگر اولاد بھی ہو تو اپنے بچوں کا فطرہ شوہر نکالے گا، زوجہ پر واجب نہیں ہے۔ اگر کسی گھر میں فقط زوجہ کمانے والی ہو، زوجہ پر شوہر کا اور اپنے بچوں کا فطرہ نکالنا واجب نہیں ہے، وہ خود اپنا فطرہ نکالے گی۔ اگر کسی خانوادے میں سادات اور غیر سادات مخلوط ہو، جو فطرہ نکال رہا ہے وہ اگر سید ہو تو سادات کا فطرہ شمار کیا جائے گا، اگر وہ غیر سادات ہو تو غیر سادات کا فطرہ حساب کیا جائے گا۔ اگر ایک گھر میں ماں ہو اور اولاد، اور جس کی اولاد سادات میں سے ہو اور ماں غیر سادات ہو، بچے لا کر ماں کو خرچ کے پیسے دے دیتے ہیں اور ماں گھر کا خرچ اپنے حساب سے چلاتی ہے، تو یہاں پر ماں نان آور خانوادے حساب نہیں ہوگی، بلکہ بچے جو پیسہ کما کر لا رہے ہیں اور اپنی ماں کے حوالے کر رہے ہیں، بچوں پر خود اپنا فطرہ اور اپنے خانوادے کا فطرہ اور حتیٰ اپنی ماں کا فطرہ بھی بچوں پر واجب ہوتا ہے۔ اگر بچے ایک سے زائد ہو تو تمام بچوں پر اپنی ماں کا فطرہ تقسیم کیا جائے گا۔ اگر 2 بچے ہوں، دونوں بچے ماں کا خیال کرتے ہیں اور ماں کے خرچے کا خرچ دیتے ہیں تو دونوں بچے نصف اپنی ماں کا فطرہ ادا کریں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین۔